IMF کے ساتھ بات چیت آگے بڑھی ہے، دوسری طرف بجٹ آنے والا ہے اور ٹیکسز کی ایک بھرمار عوام کے اوپر لگنے کا اندیشہ ہے۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہونے والا ہے، گیس کے بلوں میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، ساتھ ساتھ بجلی کی جو شارٹیج ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، بٹ there is a silver lining as well، اور سلور لائننگ یہ ہے کہ اس ٹائم پر جو وزیر اعظم شہباز شریف کچھ انویٹیشنز دے کر آئے تھے، ان انویٹیشنز کے جواب آنا شروع ہو گئے۔ ایک تو UAE کی طرف سے $10 بلین کی بات، دوسرا امیر کویت اور امیر قطر کی کو جو انوائٹ کیا تھا پاکستان کے دورے پہ، وہ بھی اب سٹارٹ ہو گیا۔ اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی بھی ملک کے لیے آب حیات کا کام کر سکتی ہے، اسپیشلی پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں ریمیٹنسز کے اوپر اکثر اوقات بہت سارے ملک کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ سو اس ٹائم پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنا سمیٹ سکے گی SIFC، اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ تھوڑا بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ SIFC کی کاوشوں سے اپریل میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے اندر 172% اضافہ ہوا ہے، یعنی 100% بھی نہیں، 172% اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری اپریل 2024 میں 13 کروڑ 19 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر 35 کروڑ 88 لاکھ ڈالر ہو گئی ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق گزشتہ 51 ماہ میں یہ سب سے بڑی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری تھی۔ ماہانہ بنیادوں پر کیے گئے موازنے کے بنیاد پر FDI میں 39% کا اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری مارچ 2024 میں 25 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 10 ماہ کے اندر یعنی جولائی ٹو اپریل کے دوران FDI 1.46 ارب ڈالر ہو گئی ہے، جو مالی سال 2023 کی اسی مدت کے دوران 1 ارب 35 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی تھی۔ چین 17 کروڑ 73 لاکھ ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کی بالترتیب 5 کروڑ 19 لاکھ ڈالر اور 5 کروڑ 18 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ پھر نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے منظور کردہ اعداد و شمار کے مطابق ختم ہونے والے مالی سال کے دوران ملک میں سرمایہ کاری GDP کے 13.1% رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے جو ہیں انکم کے حوالے سے $1674 فی شخص ظاہر کی گئی ہے، پر کیپٹا انکم بیسکلی۔ سرمایہ کاری کا ہدف 15.1% مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہ 13.1% ہی رہا، جو کہ 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے۔ سو there are goods and there are bads۔ اور FDI بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک جو پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جو کہ ایک سفید ہاتھی کی طرح یہاں پڑے ہوئے ہیں اور پیسہ کھینچے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کا کرنا کیا ہے، اور باقی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو کس طریقے سے اٹریکٹ کرنا ہے، جو کہ ایک ریلائبل سورس کے طور پر ملک کو ایک سرمایہ کاری فراہم کرتی رہے۔ ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب ہیں، جانے مانے اکانومسٹ ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ ہارون صاحب، ایک تو یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کے اندر 172% اضافہ ہونا یہ خوش آئند ہے، لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس اچھی خبر کو نلیفائی کرنے کے لیے بہت سارے فیکٹرز پڑے ہیں، یعنی ہمارا ٹیکسیشن کا نظام گڑبڑ ہونا اور ٹیکس جہاں لگا رہے ہونا ان کا یہ ڈاؤٹ ہونا کہ ہمارا ٹیکس کدھر جائے گا، ہمیں نہیں پتا، اس لیے ہم نے ٹیکس ہی نہیں دینا۔ سو یہ جو نلیفائنگ فیکٹرز ہیں ان کو بھی تو سیدھا کرنا پڑے گا نا، صرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا آنا تو کافی نہیں۔ جی انیکا، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جو انویسٹمنٹ ہے اس کو لانا، ٹارگٹ کرنا اور سسٹین کرنے کے کافی مراحل ہیں۔ یہ خوشائند بات ہے کہ ملکوں نے پاکستان میں دوبارہ سے انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے، کچھ ونڈو کھل رہی ہے۔ SIFC کا IMS سے کہ جو سگنل ہے وہ ایک اچھا سگنل ہے کہ ایک ادارہ ہے، ٹیبل پہ سب بیٹھتے ہیں اور وہ ہرڈلز کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پازیٹیو چیزیں ہیں۔ اب ہم پاکستان ہسٹوریکلی جو آپ نے اصل نمبر بولا ہے، جو ہمارا GDP ٹو انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو ہے، وہ ہمارے کمپیٹیٹر سے تقریباً آدھا ہے۔ اب 240 ملین کے ملک میں اگر ہم نے گروتھ کا پہیہ چلانا ہے، وہ قرض پہ تو چل نہیں سکتا، تو ہمیں انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے نہ صرف پبلک انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈومیسٹک کی ہے، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات کلیئر کرتا جو آپ کو،
ہر طرح کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اچھی نہیں ہے. ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو روزگار دے, جو ایکسپورٹ بڑھائے, جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے. فار ایگزامپل, اگر ایسی انویسٹمنٹ آتی ہے جو باہر سے چیزیں لاتی ہے, یہاں بیچتی ہے, پیسہ لے کے واپس چلی جاتی ہے, تو ہماری میکرو اکنامک سچویشن اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. تو بڑا کیئرفلی چلنا پڑے گا ہمیں کہ یہ جو گلف کی انویسٹمنٹ ہے یہ زیادہ تر پرائیویٹ ایکوٹی کے اینگل میں ہوتی ہے اور وہ بیسٹ ریٹرنز کے لیے آتی ہے, اور وہ نئے پروجیکٹس کو عام طور پہ اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ رسک کم لیتے ہیں. تو وہ چلتے پروجیکٹ کی ایکسپینشن میں, ایگزٹ کے لیے مارکیٹ میں لسٹڈ کمپنی ہو وہاں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں, کارپوریٹ گورننس دیکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود آ کے نہیں چلانا ہوتا ہے, انہوں نے اپنا پیسہ کسی کو دینا ہوتا ہے استعمال کے لیے. یہ چیزوں کے ہم انویسٹمنٹ کلائمیٹ کہتے ہیں. تو گلف کا انٹرسٹ از ویری گڈ, لیکن ایس آئی ایف سی کا جو کردار ہے وہ ہرڈلز ریموو کرنے تک محدود ہے. یہ کلائمیٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے جیسے اس کو سیکیور کرنا, ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ کام کرنا, لیگل سائٹ پہ کرنا, وہ ہمیں بہت زیادہ. اچھا, یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی جو بات کی آپ نے ہارون صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ ہم لوگ اپنے جو ریسورسز ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم لیگیلٹیز کے اندر پڑھ کے ہم جرمانے ہی دیتے رہے ہیں. نارملی ریکوڈک کے اندر بھی یہی ہوا تھا, آپ کو یاد ہے سینڈک والا بھی ایشو یہی ہوا تھا. اب رائٹ ناؤ کون سے معاہدے کیسے ہو رہے ہیں اس کی طرف بھی تو ہمیں فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم کئی سالوں سے کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں, ہم سولر کی طرف, رینیویبل انرجی کی طرف صحیح سے نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ ہماری حکومتوں نے بڑی عقل مندی کر کے ایسے معاہدے کیے جہاں ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ اپنے کندھوں سے, اپنی جو ذمہ داری ہے اپنے کندھوں پہ اور زیادہ ڈالنی پڑی ہے. سو کیسے انشور کیا جائے کہ جو اب معاہدے ہو رہے ہیں وہ آج سے 15 سال بعد ایک عام آدمی کے کندھے کے اوپر ایک بوجھ کی طرح نہیں آن پڑیں گے؟ بریلینٹ کوسچن. دیکھیے جو ہماری ہسٹری ہے وہ تو کوئی اتنی ایشورنگ نہیں ہے. نہ صرف آپ نے جو نام لیا, میں مزید لسٹ دے سکتا ہوں, کار کے ہے, دوسری ہے. جو باہر کی انویسٹمنٹ آتی ہے, جو بیوروکریسی اس کی ڈیلز بناتی ہے, وہ اس قدر کمزور ہیں کیونکہ نہ تو ان کا تجربہ ہے, دوسرا ایک پاپولسٹ پریشر ہے کہ آپ نے یہ کام جلدی کرنا ہے. دیکھیے یہ جو جب میں یہ سعودی عرب, آپ کو یاد ہو آج سے 4-5 سال پہلے سب سے ڈیل کر رہا تھا, تو میں نے بھی اپنے جو سینئر کولیگز تھے, وزیر اعظم کو, باقی سب سے کہا تھا کہ ان چیزوں کو بیوروکریسی سے انسولیٹ کریں, ایک کارپوریٹ سیکٹر ٹائپ کا سیٹ اپ بنائیں جہاں پر لائر ہوں, انویسٹمنٹ بینکرز ہوں, سیکٹر اسپیشلسٹ ہوں, اور وہ 24/7 اس پہ کام کریں. اگر ہم منسٹریوں کو دے دیں گے تو مجھے تو بالکل اطمینان نہیں ہے اور میں کام اس طرح نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی میری رائے یہ ہے کہ ہم نے بے تحاشا دیکھا ہے کہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے انٹرنیشنل کانٹریکٹ کو نیگوشیٹ کرنے کی, چاہے ملٹی لیٹرل کے ساتھ ہو چاہے انویسٹر کے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. اب یہ سپیس کیسے کریٹ کی جاتی ہے, میں آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں. دبئی نے دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر بنایا ہے اس کے لیے. قطر نے قطر فائنینشیل سینٹر بنایا جس میں ملک کا قانون نہیں چلتا, برٹش لا کے تحت کمپنیز اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرتی ہیں, اور جو لارڈ چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے اس کو چیئر کرتا ہے. ابھی آستانہ میں انوالو رہا جو قزاقستان ہے, وہ بھی اسی پیٹرن پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں ایک ایسی جگہ دینی ہے جہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹر اپنے آپ کو محفوظ سمجھے, قانون کی کوریج سمجھے. اگر ہم اپنے جوڈیشل سسٹم میں جائیں گے, پہلے برا ایگریمنٹ کرتے ہیں, پھر جرمانے بنتے ہیں, پھر ان کو معاف کرانے کے لیے ہم لابی کرتے ہیں. آئی تھنک اب ٹائم آ گیا کہ تھوڑا سا ہم اس کو پروفیشنلی ہینڈل کرنے دیں اور انسولیٹ کریں بیوروکریسی سے. رائٹ. اچھا ہارون صاحب, ایک طرف یہ میٹر ہے جو کہ آبویسلی مائکرو اکنامکس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, دوسری طرف مائکرو اکنامک ہے. ہمارا ہر بچہ تقریباً 2,88,000 کے قریب مقروض ہے جو پیدا ہوتا ہے ابھی, اس کے اوپر یہ قرضہ آلریڈی ہوتا ہے. اینڈ ایز the dollar strengthens اور روپی کی قدر کے اندر کمی آتی ہے, جو کہ کنسسٹنٹلی بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے بٹ کنسسٹنٹلی ہم لوگ ڈالر کا ٹرینڈ اپورڈ دیکھتے ہیں. اگر یہی چلتا رہا تو ہم قرضوں سے نکلیں گے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھائیں گے نا, ہم سود سے نکلیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے. جی دیکھیں, اس دفعہ کا جو بجٹ آئے گا اس میں 52% آپ کا سود کی پیمنٹ میں چلا جائے گا. دیکھیں نا, پاکستان UN کی ڈیفینیشن میں ایک
ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہے. ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری وہ ہوتا ہے جس کے بجٹ کا 30% سود میں چلا جائے. ہمارا تو 50% جا رہا ہے. اور ڈیٹ کے اوپر میں نے آج تک، اور مہنگے ڈیٹ کے اوپر اور شارٹ ٹرم کے اوپر میں نے کوئی معیشت یا کمپنی آگے بڑھتی نہیں دیکھی ہے. حل تو ہمارے پاس یہی ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ لانی ہے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا ہے. اور اکنامکس جو ہے وہ کہ فنڈامنٹل تو بدلتے نہیں ہیں. اگر ہم نے روپے پہ پریشر گھٹانا ہے، یہی میں 3 ہماری بڑی کلیئر، ہر پالیسی کے جو آپ کے ٹک باکس ہوتے ہیں وہ ان فلٹر کے تھرو جانے چاہیے. کیا ہماری پالیسی نوجوانوں کے لیے روزگار لائے گی ڈگنیفائڈ؟ کیا ہماری پالیسی جو ہے ایکسپورٹ بڑھائے گی تاکہ ہمارے ڈالرز آ سکیں؟ کیا ہماری جو پالیسی ہے وہ پروڈکٹیوٹی بڑھائے گی تاکہ ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ دنیا سے کیچ اپ کر سکیں اور 240 ملین کو فیڈ کر سکیں؟ اگر امپورٹ ڈیپینڈنٹ اور ڈیٹ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں جیسے کہ ہم ہیں، یہ کہ بالکل یہ جو ہے نا کہ کاروبار آگے اب سسٹینیبل دکھائی نہیں دیتا. اچھا، دوسری طرف بہت سارے سیکٹرز جو کہ ٹیکسڈ نہیں ہیں اس ٹائم پر، وہ کترا رہے ہیں ٹیکس نیٹ میں آنے سے ہارون صاحب. اور وہ اس لیے کترا رہے ہیں بیکاز وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ٹیکس استعمال کہاں ہوگا. ایک ایسا ملک، ایک ایسی قوم جو صدقے اور زکوٰۃ دینے میں ٹاپ ممالک کے اندر سے، جو چیریٹی بہت دیتی ہے، وہ ٹیکس نہ دے رہی ہو صرف اس خدشے سے کہ وہ کہیں اور ادھر ادھر ہو جائے گا پیسہ. یہ لیک آف ٹرسٹ بٹوین دا گورنمنٹ اور پبلک، یہ کیسے ختم کریں؟ جی، یہ جو اس اینڈ دیم ہے نا، نہ صرف پبلک بلکہ پرائیویٹ سیکٹر اور سٹیٹ کے درمیان بھی، اور جو جیسے این جی اوز اور سٹیٹ کے درمیان تھی پہلے، یہ بہت بڑا گیپ ہے. اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو میں ٹیکس دے رہا ہوں وہ تو گورنمنٹ اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز اور اپنی سرکار چلانے پہ لگا رہی ہے، مجھے کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں نا، یا تو مجھے پالیسی رسپانس ملے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سروس ڈیلیوری نہیں مل پا رہی ہے. یہاں پر ہماری کمیونیکیشن بڑی کمزور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو ہے بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں گورنمنٹ، لیکن ہمارا اس وقت اسلام آباد جو ہے وہ ڈیٹیچڈ ہے بالکل جو اصل حقیقت ہے دنیا کی. ہمیں اس وقت کمیونیکیشن کے چینلز اور فورم کنویننگ کے کھولنے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے کہیں کہ ہم پارٹنر ہیں. یہ جو سٹیٹ کا ایک پاسٹ میں نیو پوسٹ کلونیل ماڈل چلا آ رہا ہے پیٹرنیج کا، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. ہم طلب کرتے ہیں کہ 20 پرائیویٹ سیکٹر کے بندے کنسلٹیشن کے لیے آ جائیں، آپ کیوں نہیں چل کے ان کے پاس جاتے؟ دیکھیے نا، ہمیں یہ پیٹرن جیسے دنیا نے کیا ہے کہ آپ ان سے کہیں آپ ہمارا حصہ ہیں. جب یورپ کے اندر بھی انہوں نے ورلڈ وارز کے بعد اس کو ریفارم کرنا شروع کیا رینیسا میں، تو یہی کارنیگیز اینڈ کارنائلز، بڑی بڑی فیملیز جو تھیں ایلیٹس، یہ بیٹھے تھے مل کے اور انہوں نے بیٹھ کے ایک نئی اپنی بارگین بنائی کہ اب یہ کاروبار کیسے کرنا ہے. ہمیں بھی ایک سپیس کریٹ کرنی ہے پاکستان کی بزنس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جن سیکٹر جو ٹیکس نہیں دیتے. دیر از اے ہیوج اسٹریٹجک کمیونیکیشن گیپ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.